بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم وہ پاکیزہ عورت ہیں کہ جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتاری گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش اور کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی میں کوئی شک و شبہات نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور کے بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی بیٹے کی پیدا ہونے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکے کو ہی قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ اور جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے سے ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مالک، میں نے تو لڑکے کی دعا کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بابرکت علم ہے، انسانی سوچ وہاں تک کہاں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل ایک مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس سے ایک عظیم و شان مبارک و مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا، اور جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور لڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہت رکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے وہ قلم پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی میں بہنے کی بجائے الٹا بہے، وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو وہ بہت حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی اور حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ تب ہی حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزۂ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہوئی اور وہ اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے،
تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ، مبارک اور مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبہ، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ اور فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا تم اپنی خبر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی، اور جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی، درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی، اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام نہ آنے سے پہلے نہ بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے اور صرف توکل کا مدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، اور ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ اور جب بچے نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہاب بن منبہ سے منقوب ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے
آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ جومیوں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع ایک عظیم و شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک شخص کو شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر اس شخص نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ اس شخص کی زبانی یہ سب سن کر بادشاہ بہت گھبرایا اور پھر اس شخص کو اجازت دے دی کہ وہ اس بچے کے متعلق تمام واقعات جان لے۔ بارسیوں کے اس شخص نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدہ تعظیم گیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا، اور اس کی روح ہے۔ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔